سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان پاکیزہ نفوس میں سے ہے، ان پاکیزہ ہستیوں میں سے سر فہرست ہیں جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت دین اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے اونچا مقام صحابیت ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جیسے کوئی شخص اپنے عمل، اپنی محنت اور کاوش اور جدوجہد کے بلبوتے پر مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اپنے عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے سے مقام نبوت کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ من جانب اللہ انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، جسے چاہتا ہے اپنا نبی بنا دیتا ہے، اپنا رسول بنا دیتا ہے۔ تو کوئی اپنے عمل کی بنا پر ریاضت اور مجاہدہ، عبادات، تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ کی بندگی کے ذریعے سے قربانی دے کر مقام نبوت کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ کوئی کسبی مقام نہیں ہے، وہبی مقام ہے۔ تو اسی طرح کوئی شخص اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے مقام صحابیت کو بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ خداوند عالم کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرمایا مجھے اللہ نے چنا ہے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا۔ واختار لی اصحابی، پھر آگے آقا نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے مجھے چنا ہے تو فرمایا اسی طرح میرے رفقا، میرے ساتھیوں کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا قافلہ اور صحابہ کرام کی جماعت، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب کردہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ سب چنے ہوئے لوگ ہیں۔ واختار لی اصحابی، اللہ نے چن کر نبی کی رفاقت کے لیے صحابہ کا انتخاب کر کے آپ کے قدموں میں بھیج دیا ہے، اور اللہ نے انہیں چنا اپنے نبی علیہ السلام کے رفاقت کے لیے، پھر اللہ نے یہ تمغہ بھی انہیں عطا فرمایا، اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کرام اور نبی کے رفقا، نبی کے جانثار کو اپنی جماعت قرار دیا ہے، اور پھر انہی صحابہ کرام کے ایمان، ان کے تقوی، ان کی للہیت، ان کے جہاد، ان کی نماز، ان کی اداؤں کا، ان کی قربانیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں آیات کے اندر خداوند عالم نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ اس لیے اللہ رب العزت نے
ان کے مقام کو بیان فرمایا اور ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا، اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلان اور وعدہ فرمایا، اور ان کے ایمان کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایمان کو معیار قرار دیا، اور رشد و ہدایت کا معیار صحابہ کو قرار دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے دین سیکھ کر آگے امت تک منتقل کرنے والے یہی صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہ آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا دین، آپ کا لایا ہوا پیغام، آپ کی شریعت یہ قیامت تک چلے گی، اور آپ کے دین کو، آپ کے پیغام کو مین و عن بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی تبدل کے صحیح طرح سے محفوظ کر کے امت تک پہنچائے، اس کے لیے ایسے ہی متقی اور پاکیزہ لوگوں کی ضرورت تھی جو دیانت اور دین ہر لحاظ سے اعلیٰ معیار پر ہو۔ اسی لیے اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان رفقا کو چنا اور ان کا انتخاب فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کے نقش قدم پر چلے اور کامیابی حاصل کریں۔ یہ عام لوگ نہیں ہے، یہ عام لوگ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، محنت اور ریاضت اور جدوجہد کے ذریعے سے کوئی شخص ولی بن سکتا ہے۔ وہ دنیاوی مفادات میں سے، دنیاوی مناصب میں سے کوئی منصب حاصل کرنا چاہے تو اپنی کوشش کے ذریعے سے کوئی شخص دنیا میں بڑا منصب حاصل کر سکتا ہے۔ وہ دینی لحاظ سے بڑا منصب ہو یا دنیاوی لحاظ سے بڑا منصب ہو، ممکن ہے ایک شخص حاصل کر سکتا ہے، لیکن مقام نبوت کے بعد مقام صحابیت وہ مقام ہے کہ کوئی شخص اپنی محنت اور ریاضت کے ذریعے سے یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ محنت کے ذریعے سے، اپنی عبادات کے ذریعے سے ایک شخص دن بھر اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرے، تبلیغ کرے، واعظ و نصیحت کرے، دین کی خدمت کرے، اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، وہ اپنے زمانے کا ولی تو بن سکتا ہے، قطب تو بن سکتا ہے، وہ ایک زمانے کا محنت کرنے والا بہت بڑا ولی تو بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں، صحابہ کرام کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کسی صحابی کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ نگاہیں کہاں سے لائے گا؟ جن نگاہوں سے صحابہ نے رسول پاک علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، جن نگاہوں سے صحابہ نے نبوت کا چہرہ دیکھا ہے، وہ نگاہیں کہاں سے لا سکتا ہے؟ اور یہی صحابہ کرام کا اعزاز ہے، یہی مقام انہیں باقی تمام انسانیت سے یہی بات جدا کرتی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، انہوں نے نماز پڑھی تو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، انہوں نے دین سیکھا تو نبی سے سیکھا ہے، انہوں نے قرآن پڑھا تو نبی سے پڑھا ہے، انہوں نے حدیثیں سیکھی تو نبی سے سیکھی ہے۔ ہم آج کے زمانے کے کسی بڑے عالم کو دیکھتے ہیں تو ہم دیر تک فخر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آج بہت بڑے عالم کو دیکھا، ہم نے شیخ الاسلام کو دیکھا، فلاں مولانا کو دیکھا، آج کے زمانے کے بڑے مفتی کو دیکھا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، آج فخر سے بتاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم آج کے عالم کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں کہ اس زمانے کا بڑا عالم ہے، اس کو دیکھنے کا موقع ملا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ میرے بھائی، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھا تو محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، وہ کسی عام شخص کو نہیں دیکھا۔
وہ اللہ کے سب سے آخری اور سب سے عظیم افضل پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نمازیں پڑھی تو اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی ہیں۔ یہ مقام کون حاصل کر سکتا ہے؟ یہ اعزاز ملا تو صحابہ کو ملا ہے کہ انہوں نے نگاہیں کو کھولی اور دیکھا تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، من لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ ذرا اس روایت کو سنیے گا، ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ کو صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ سمجھ آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اور یہی صحابیت کی تعریف ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، یہ صحابی ہے۔ اور اس کے متعلق آقا نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کو دیکھا، فرمایا جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، سیدھا جنتی ہے۔ اور آگے اس سے بھی بڑھ کر یہ تو صحابی ہے کہ جس نے نبی کا چہرہ دیکھا، جنتی ہے، جہنم سے بری ہے۔ آقا نے فرمایا او رآ من رآنی، مجھے دیکھنے والا بھی جنتی ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے ایمان کی حالت میں میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی جس نے ایمان کی حالت میں میرے صحابہ کو دیکھا، آقا فرماتے ہیں وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ ذرا دھیان دے کر سنیے کہ صحابہ کا کتنا اونچا مقام ہے کہ کوئی شخص صحابہ کو دیکھے گا ایمان کی حالت میں وہ بھی جنتی بن جاتا ہے۔ اور رآ من رآنی، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے دیکھنے والا تو جنتی ہے، اور جو ایمان کی حالت میں میرے دیکھنے والے میرے صحابہ کو دیکھے گا وہ بھی جنتی ہے۔ اتنا بڑا مقام حضرات صحابہ کو اللہ نے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور ان سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر اللہ نے اپنے نبی کے سارے صحابہ کے لیے، کوئی استثناء نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک سارے صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، اور وہ سارے صحابہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا معیار اور مینار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر چاہتے ہو ایمان لانا اور ہدایت پانا چاہتے ہو، کامیابی اور فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی، فرمائے تو پھر تمہیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے تو ہدایت ملے گی، پھر کامیابی ملے گی۔ صحابہ کے کرام کی طرح ایمان لے کر آؤ، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ ایمان بھی صحابہ کا ہمارے لیے معتبر ہے، اور اعمال بھی ہم کریں تو صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر کریں تو کامیابی ملے گی۔ اور انہی صحابہ کرام میں سے جن کا یہ مقام ہے کہ قرآن میں ان کے ایمان کا تذکرہ، ان کی عظمت و للہیت کا بیان، ان کے جہاد کا، تقوی کا، للہیت کا، اور ان سے راضی ہونے کا اعلان،
انہی صحابہ کرام میں سے خوبصورت چمکتا ہوا نام اور سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہے، جن کی وفات اور وصال جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو ہے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ جمادی الثانی کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے کل یا پرسوں، حضرت صدیق اکبر کی عظمت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔